اور اس دن کے کچھ فضائل ہیں جو میں وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے بیان کرتا رہتا ہوں۔ اس دن کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس دن کو خاص کیا ہے اپنی ذات اقدس کے ساتھ کہ جمعے والے دن آپ اس طرح کریں کہ میری ذات اقدس کے اوپر درود پڑھیں۔ میری ذات اقدس کے اوپر جمعے والے دن کیا کریں؟ درود پڑھیں۔ اسی لیے محدثین نے، فقہاء نے، علماء نے شب جمعہ کو شب درود اور جمعے والے دن کو، یعنی یہ جو جمعے کا دن ہوتا ہے، رات جو گزر چکی ہے نا، یہ شب جمعہ اور آج کا دن درود شریف کا دن، اور پھر اس دن ہمارے جو علماء ہیں، صلحاء، بزرگان دین، صوفیاء کثرت کے ساتھ اس دن جمعے والے دن حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس کے اوپر وہ درود و سلام کا عطیہ پیش کرتے ہیں۔ تو اسی کے متعلق تھوڑی سی گفتگو جو وقت ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ارشاد فرماتے ہیں قرآن کے اندر، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی کریم رحمت دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس کے اوپر۔ تو اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ صلو علیہ وسلموا تسلیما، درود بھیجو حضور کی ذات اقدس کے اوپر، اور خصوصیت کے ساتھ سلام کیا کرو؟ سلام حضور کی ذات اقدس کے ساتھ خوب بھیجو، حضور کی ذات اقدس کے اوپر سلام خوب بھیجو۔ اب یہاں پر آپ نے ایک بات خاص طور کے اوپر آپ نے یاد رکھنی، ہو سکتا ہے پہلے آپ نے سنی ہو نہ سنی ہو، تو کوئی بات نہیں، پھر آپ اس کو یاد رکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون، یہ جو لفظ صلاۃ ہے لغت عرب کے اندر یاد رکھیں کہ اس کے کئی معنی ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر اس کا ایک معنی ہے رحمت، برکت، تعریف، دعا وغیرہ وغیرہ، مختلف معنی ہیں اس کے لفظ صلاۃ کے۔ اور لفظ صلاۃ جس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی طرف لفظ صلاۃ منسوب کیا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے رحمت بھیجنا۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رحمت عطا کرنا، برکت عطا کرنا۔ تو جس وقت ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے درود بھیجا، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے درود پڑھا، تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اس کے اوپر، اس شخصیت کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے کیا کیا؟ رحمت نازل فرمائی، ان کو برکتیں عطا فرمائی، ان کو شانیں عطا فرمائی، عزتیں عطا فرمائی۔ اب آپ سمجھ گئے نا؟ تو لفظ صلاۃ جس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہو تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رحمت عطا فرمانا، برکت عطا فرمانا۔ اب آپ سمجھ گئے نا؟ حضرت ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا قول بخاری شریف کے اندر موجود ہے، صلاۃ اللہ یعنی ثناء علیہ عند الملائکۃ، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف صلاۃ کا معنی فرشتوں کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جس وقت صلاۃ کا معنی کریں گے تو کیا معنی ہوگا؟ حضرت ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا کہتے ہیں کہ فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ثنا بیان فرماتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس کی۔ یعنی اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے ذات مصطفیٰ کے اوپر، یعنی فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ ان کی ثنا بیان فرماتا ہے۔ اور جس وقت لفظ صلاۃ منسوب ہو بندوں کی طرف، یعنی اے ایمان والو تم درود بھیجو، اس درود کی نسبت، صلاۃ کی نسبت جس وقت بندوں کی طرف ہو تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے رحمت کی اور برکت کی دعا کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہو تو رحمت کا عطا کرنا، برکت کا عطا کرنا، اور بندوں کی طرف اس لفظ صلاۃ کی نسبت ہوتا ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی ہوتا ہے رحمت کی اور برکت کی دعا کرنا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے سامنے۔ اور نماز کو بھی دیکھیں نا، اسی لیے صلاۃ کہتے ہیں کہ اس کے اندر صلاۃ ہے نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت، یہ بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نمازی کے اوپر پھر اپنی برکت نازل بھی فرماتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے برکت اور رحمت کی دعا بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو درود شریف جو ہے نا، یہ نماز کا بھی جز ہے، لہذا کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ جز بول کر قرب بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اب دوسری بات یاد رکھیں کہ ایک نماز کے اندر حضور کی ذات اقدس کے اوپر درود پڑھنا، اور ایک نماز کے بعد حضور کی ذات اقدس کے اوپر درود پڑھنا۔
نماز کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے اوپر جو درود پڑھتے ہیں وہ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت، اس کو درود ابراہیمی بھی کہتے ہیں۔ لیکن بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں، وہ زیادتی کرتے ہیں اور حد سے آگے بڑھتے ہیں اور اس طرح کرتے ہیں کہ نماز کے باہر بھی وہ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ پڑھیں تو درود ابراہیمی پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ان کی یہ بات درست نہیں ہے، ان کی یہ بات اس لیے درست نہیں ہے کہ دو چیزوں کا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے حکم دیا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت، اس کے اندر درود تو ہے لیکن سلام نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، درود کا حکم بھی اور سلام خوب بھیجو، درود بھی بھیجو اور سلام خوب بھیجو۔ تو نماز کے اندر اگر درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے پہلے سلام آ جاتا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لہذا یہاں پر التحیات جس وقت آپ تشہد پڑھتے ہیں نا تو یہاں پر درود سلام آ جاتا ہے، تو اس سے آگے پھر اس طرح کرتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں ہم حضور کی ذات اقدس کے اوپر درود پڑھتے ہیں، لہذا وہ دو باتیں وہاں پر کمپلیٹ ہو جاتی ہیں۔ لہذا نماز کے باہر آپ درود پڑھیں گے، درود ابراہیمی ٹھیک ہے پڑھیں، کوئی بات بھی نہیں، لیکن درود ہوگا سلام نہیں ہوگا۔ لہذا اس کے لیے ایسے صیغے استعمال کرنے چاہیے کہ جس کے اندر درود بھی آ جائے اور سلام بھی آ جائے، اور وہ کون سے؟ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کہ اس کے اندر حضور کی ذات اقدس کے اوپر درود بھی آ گئے، اس کی حضور کی ذات اقدس کے اوپر سلام بھی آ گئے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اور مولانا زکریا کیا فضائل درود اٹھا کے دیکھیں، یہ تو اب چونکہ فضائل اعمال سے اس کو الگ کر دیا گیا، پرانا جو نسخہ ہے اس کے اندر اس نے بھی یہ لکھا ہے، مولانا زکریا نے بھی یہ لکھا ہے، کہتے ہیں بندہ کے نزدیک بہتر یہی ہے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، حضور کی ذات اقدس کے اوپر درود و سلام ان الفاظ کے ساتھ پڑھا جائے، کیونکہ اس کے اندر دونوں باتیں نا، درود بھی ہے اور سلام بھی ہے۔ نماز کے اندر آپ کیا کرتے ہیں؟ جس وقت دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کی ثنا کرتے ہیں تو ایک مخصوص الفاظ ہوتے ہیں، اس مخصوص الفاظ سے ہم دائیں بائیں نہیں جاتے نا، ایک مخصوص الفاظ میں ثنا پڑھتے ہیں، پھر آپ وہ کرتے ہیں الحمد شریف پڑھتے ہیں، سورت پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ، یہ نماز۔ لیکن نماز سے بعد جس وقت آپ اللہ تعالیٰ کی ثنا کرتے ہیں تو جن الفاظ کے ساتھ مرضی کریں، تو یاد رکھیں یہ جو درود شریف ہے یہ مخصوص ہے نماز کے ساتھ، اور یہ نماز کے ساتھ مخصوص ہے کہ اس سے پہلے سلام آ جاتا ہے، لہذا جس وقت آپ نماز سے باہر ہو جائیں تو جن الفاظ کے ساتھ مرضی ہے حضور کی ذات اقدس کے اوپر آپ درود و سلام پڑھیں۔ دیکھیں یہ حضرت امام شہاب الدین خفاجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھا ہے نسیم الریاض جو شفا شریف کی شرح، کہتے کانوا یقولون فی تحیت الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یعنی صحابہ پاک حضور کی بارگاہ میں تحفہ سلام پیش کرنے کے لیے کیا عرض کرتے تھے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ امام شہاب الدین خفاجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھا ہے نسیم الریاض شرح شفا کے اندر کہ حضور کے صحابہ جو تھے حضور کی ذات اقدس کے اوپر ان انداز کے اندر ان صیغوں کے ساتھ حضور کی ذات اقدس کے اوپر تحیہ پیش کیا کرتے تھے، یعنی سلام پیش کیا کرتے تھے۔ اب یہ بات مختصر آپ کے ذہن کے اندر بیٹھ گئی ہے نا، اب جب یہ بات آپ کے ذہن کے اندر بیٹھ گئی ہے تو تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ درود شریف کے کچھ فضائل میں آپ کے عرض کرتا ہوں، کچھ برکات جو ہیں وہ عرض کرتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن کے اندر یہ بات کلیئر ہو جائے۔ دیکھیں ان کی فضیلت کیا ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس نے فرمایا، جامع ترمذی شریف کی روایت ہے، فرمایا اولی الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ، فرمایا قیامت والے دن وہ بندہ میرے نزدیک ہوگا سب سے زیادہ قربت اس شخص کو حاصل ہوگی جو میری ذات اقدس کے اوپر زیادہ درود و سلام پڑھا کرتا تھا۔ تو حضور کی قربت یعنی جتنا زیادہ آپ درود پڑھیں گے حضور کی ذات اقدس کے اوپر، کل بروز قیامت جامع ترمذی کی روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ اتنا ہی قرب حضور کا آپ کو عطا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ آگے بڑھیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، اور سنن ابو داؤد کی یہ روایت ہے، فرما ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام، فرما جو بھی مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح میرے اوپر لوٹا دیتا ہے اور میں اس کا جواب دیتا ہوں، اس سلام پڑھنے والے کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ روح کے لوٹانے سے کیا مراد ہے؟ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے انوار اور تجلیات کے اندر اور اس کی ذات کے اندر گم ہوتے ہیں، تو پھر درود و سلام جس وقت پڑھا جاتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس طرف توجہ فرماتے ہیں، یعنی روح کے لوٹانے سے کیا مراد ہے؟ توجہ
فرمانا، حضور توجہ فرماتے ہیں، تمہارے سلام کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس اس کا جواب دیتے ہیں۔ اور دلائل الحیرات کے مقدمے کے اندر یہ روایت موجود ہے، وانا عارفہم، میں اس بندے کو پہچانتا بھی ہوں، میں اس بندے کو پہچانتا بھی ہوں۔ آگے بڑھیے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی روایت امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے نقل کی ہے، فرمایا حیث ما کنتم فصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی، فرما تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، بے شک تمہارا درود شریف مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ دنیا کے جس کونے کے اندر بھی آپ ہیں، حضور کی ذات اقدس کے اوپر درود پڑھتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس تک وہ درود شریف تمہارا پہنچایا جاتا ہے۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے صحابی آپ فرماتے ہیں ان اللہ وکل بقبری ملکن، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے میری قبر کے اوپر ایک فرشتے کو مقرر فرمایا ہے، آتاہ اسماء الخلائق، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ساری مخلوقات کے اس کو نام سکھائیں، فلا یصلی علی احد الی یوم القیامۃ الا ابلغنی باسمہ وہ اسم ابی ہے، فرمایا جو بندہ بھی قیامت تک میرے اوپر درود پڑھتا ہے تو وہ اس بندے کا نام اس کے والد کے نام کے ساتھ، اس بندے کا نام بھی اس کے والد کے نام کے ساتھ بھی مجھ تک پہنچا دیتا ہے، مجھ تک کیا کرتا ہے، پہنچا دیتا ہے کہ فلان ابن فلان قد صلی علیک، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فلاں ابن فلان ہے، یعنی فلاں شخص نے، فلاں کے بیٹے نے، فلاں کے بیٹے نے، جس طرح میرا نام محمد فرید ہے، والد صاحب کا نام محمد شفیق ہے، تو فرید بن شفیق فلاں شخص ہے اور فلاں کا بیٹا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس نے آپ کی ذات اقدس کے اوپر درود بھیجا ہے۔ آپ سمجھ گئے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے کیا کیا، ایک فرشتہ مقرر کیا، وہ فرشتہ کیا کرتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس تک تمہارا درود تمہارے نام کے ساتھ، تمہارے والد کے نام کے ساتھ حضور کی ذات اقدس تک پہنچا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، بقبری ملکن آتاہ اسماء الخلائق، تمام مخلوقات کو سننے کی طاقت اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اس کو عطا فرمائی ہے، ساری مخلوقات کو سننے کی طاقت اللہ نے اس فرشتے کو عطا فرمائی ہے جو حضور کی قبر مبارک کے اوپر ہے۔ تو آپ خود سوچیں کہ حضور کے مقتدی کی یہ شان ہے، حضور کے مقتدی کا یہ کمال ہے۔ فرشتے کون ہیں؟ حضور کے امتی، حضور کے مقتدی ہیں، حضور کے نوکر ہیں، حضور کے خادم ہیں، حضور کے صدقے ان کو وجود عطا ہوا، حضور کے صدقے ان کو علم ملا، حضور کے صدقے ان کو مقامات ملے، حضور کے صدقے ان کو اختیارات ملے۔ اب آپ سمجھ گئے نا؟ اچھا، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو ذات مقدس ہے، تو یہ روایت بھی جامع ترمذی شریف کے اندر موجود ہے۔ آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا یا رسول اللہ میں کتنا درود پڑھا کروں؟ فرمایا جتنا چاہو۔ میں نے کہا چارم، یعنی چوتھائی، یہ سب باقی جو میرے عبادت کے اوقات ہیں نا، جتنی میں عبادت کرتا ہوں، جتنے اوراد وظائف میں پڑھتا ہوں، یا جو کچھ جتنی میری عبادت ہے اس کا چوتھائی میں درود کے لیے مقرر کر لوں۔ فرمایا چاہو تو زیادہ کر لو، تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ پھر نصف کر دوں؟ فرمایا زیادہ بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا پھر 2/3 فرمایا جتنا چاہو زیادہ کرو، بہتر ہے۔ تو حضور نے فرمایا، پھر صحابی رسول حضرت ابی بن کعب فرماتے یا رسول اللہ پھر میں سارا وقت، یعنی جتنا بھی وقت آتا ہے سب کا سب میں آپ کے اوپر درود کے لیے وقف کرتا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذن، اچھا یہ الفاظ مجھے نظر نہیں آ رہے، اذن تکفی ہمک، ہاں بس ٹھیک ہے، اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک ویغفر لک ذنبک، تب تمہارے غموں کو کافی ہوگا اور تمہارے گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ پھر سن لیں، اذن تکفی ہمک، اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، ہاں تمہارے غموں کے لیے بھی کافی ہوگا اور تمہارے گناہ بھی مٹا دیے جائیں گے۔ یہ جامع ترمذی شریف کی روایت ہے۔ یہ الفاظ تھوڑا کلیئر مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں، یہ بہرحال یہ آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے۔ وہ کہتے ہیں پھر رسول اللہ کے صحابی کیا کہتے ہیں؟ رسول اللہ کے صحابی کہتے ہیں کہ پھر یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں سارا وقت ہی پھر اس طرح کروں گا کہ آپ کی ذات اقدس کے اوپر درود پڑھوں گا۔ آگے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی روایت ہے، اور یہ روایت سنن نسائی کے اندر موجود ہے۔ فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ 10 صلوات، فرمایا جو بندہ ایک مرتبہ میری ذات اقدس کے اوپر درود پڑھتے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس کے اوپر 10 رحمت نازل فرماتے ہیں۔ وحطت عنہ 10 خطیئات، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس کی 10 خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں۔ ورفعت لہ 10 درجات، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس کے 10 درجات بلند فرماتے ہیں۔ آگے حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی یہ روایت مسند احمد کے اندر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی علی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم واحدۃ
یہ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر یہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ حضور کی ذات اقدس کے اوپر ایک دفعہ درود پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وملائکتہ 70 صلاۃً، تو اللہ اور اس کے فرشتے اس پر 70 بار درود بھیجتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے، یعنی ایک دفعہ آپ حضور کی ذات اقدس کے اوپر درود پڑھیں گے، اللہ بھی اور اللہ کے فرشتے بھی 70 بار آپ کے اوپر درود پڑھیں گے، یعنی آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ 70 رحمتوں کا نزول فرمائے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ روایت مسند احمد کی. ٹھیک ہے، آگے بڑھی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا من صلی علیہ مئۃً، جو بندہ 100 دفعہ میرے اوپر درود پڑھتا ہے، کتب اللہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتے ہیں براءۃ من النفاق، کہ یہ بندہ نفاق سے بری ہے، وبراءۃ من النار، اور یہ بندہ آگ سے بری ہے، واسکنہ اللہ یوم القیامۃ مع الشہداء، اور اللہ تعالیٰ اس کو ٹھکانہ عطا فرمائیں گے قیامت والے دن شہیدوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ. 100 مرتبہ جو بندہ حضور کی ذات اقدس کے اوپر درود پڑھتا ہے، اس کی پیشانی کے اوپر کیا لکھا جاتا ہے؟ یہ بندہ نفاق سے بھی بری ہے، یہ بندہ منافق بھی نہیں، اور یہ بندہ آگ سے بھی بری ہے. لہذا جو لوگ درود پاک پڑھتے ہیں وہ منافق نہیں ہوتے، وہ آگ سے بری ہوتے ہیں، وہ جہنمی نہیں ہوتے، اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ان کو کہاں پر ٹھکانہ عطا فرمائیں گے؟ یہ امام طبرانی نے اس روایت کو نقل کیا المعجم الاوسط کے اندر. اس کو اللہ تعالیٰ کہاں پر ٹھکانہ عطا فرمائیں گے؟ شہداء کے ساتھ. سبحان اللہ. آگے بڑھی. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی روایت ہے، حضور نے فرمایا البخیل الذی من ذکرت عنده فلم یصلی علیہ، فرمایا جس بخیل وہ ہے کہ جس بندے کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ میری ذات اقدس کے اوپر درود نہ پڑھے. یعنی وہ بندہ بخیل ہے کہ میرا نام اس بندے کے سامنے لیا جائے، میرا ذکر اس مجلس کے اندر وہ میری ذات اقدس کے اوپر درود نہ پڑھے، وہ بخیل ہے. آگے بڑھی. حضرت، اور یہ روایت جو یہ جامع ترمذی شریف کی ہے، اور سنن ابن ماجہ شریف کی یہ روایت، اور المعجم الکبیر کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی روایت ہے کہ من ذکرت عنہ فخطئ الصلاۃ علیہ، کہ جس بندے کے پاس میرا ذکر کیا گیا ہے، فخطئ الصلاۃ علیہ، اور وہ بندہ میرے اوپر درود پڑھنا بھول گیا ہے، فرمایا خطئ طریق الجنت، وہ بندہ جنت کا راستہ بھول گیا ہے. یعنی جو بندہ مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا ہے وہ جنت کا راستہ بھول گیا ہے. اللہ اکبر. اس بات کو آپ نے توجہ سے سننا ہے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی روایت یہ بھی جامع ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، فرمایا ان الدعاء موقوف بین السماء والارض، فرمایا یہ جو دعا ہوتی ہے نا یہ موقوف رہتی ہے، لٹکی رہتی ہے آسمان اور زمین کے درمیان. لا یصعد منہ شیء حتی تصلی علی نبیک، یہاں یہ اوپر نہیں چڑھتے یہاں تک کہ تم حضور کی ذات اقدس کے اوپر درود شریف نہ بھیج لو. ہاں، مور لگا کے بھیجنی ہے. دعا جب بھی کرنی ہے تو کیا کرنی ہے؟ پہلے بھی درود، آخر کے اندر بھی درود. ورنہ حضرت عمر کیا فرماتے ہیں کہ یہ جو دعا ہوتی ہے یہ زمین اور آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے، آگے نہیں جاتی. آگے کب جائے گی؟ جب آپ درود پڑھیں گے. لہذا اپنی دعا بھیجیں نا. یہ سلیمان دارانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا قول ہے. آپ فرماتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس جو ہے نا درود شریف کو ہر صورت قبول فرماتے ہیں. درود شریف کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہر صورت، درود السلام جو حضور کی ذات اقدس کے اوپر آپ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ہر صورت کے اندر قبول فرماتے ہیں، ہر صورت کے اندر. تو اب یہ جو آپ دعا کرتے ہیں نا درود کے ساتھ، تو یہ ہر صورت قبول ہوتی ہے. کیوں قبول ہوتی ہے؟ کہ درود تو اللہ تعالیٰ نے قبول کرنا ہی کرنا ہے. تو پھر اس درود کے ساتھ جو چیز جاتی ہے، جو دعا جاتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس بات سے حیا فرماتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ درود کو قبول کر لیں اور دعا تمہیں واپس کر دیں. اس طرح نہیں ہوتا. آپ سمجھ گئے نا. لہذا جس وقت آپ درود پڑھیں حضرت عمر کے اس قول کو سامنے رکھیں کہ یہ زمین اور آسمان کے درمیان موقوف رہتی ہے، اس کے ساتھ آپ درود بھی بھیجیں، دعا کے ساتھ درود بھی بھیجیں. لہذا وہ دعا ہر صورت قبول ہوتی ہے، کیونکہ جب درود ہر صورت کے اندر قبول ہے تو درود کے ساتھ جو چیز جائے گی یہ اللہ تعالیٰ کی شان رحمت کے شان کریمی کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس درود اپنے پاس رکھ لیں، قبول کر لیں اور تمہاری دعا تمہیں واپس کر دیں. نہیں، درود کے ساتھ جو دعا بھی جائے گی اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے. اب چند آداب، یہ تو چونکہ روایات ہو گئی نا درود شریف کے فضائل کے متعلق، اب چند آداب سامنے رکھیں. درود شریف باوضو ہو کر پوری توجہ کے ساتھ حضور کی ذات اقدس کے اوپر پڑھیں. اگرچہ شرع کے اندر اجازت ہے اگر آپ کا وضو نہیں ہے تب بھی آپ حضور کی ذات اقدس کے اوپر درود پڑھیں تو کوئی بات بھی نہیں، لیکن یہ بات آداب کے خلاف ہے. آداب کیا ہیں؟ پوری توجہ کے ساتھ باوضو ہو کر قبلہ رخ ہو کر حضور کی ذات اقدس کے اوپر درود پڑھیں. درود شریف عمر میں ایک مرتبہ پڑھنا فرض ہے. دو باتیں ہو گئی. تیسری بات یہ یاد رکھیں ہر مجلس میں جہاں پر حضور کا نام لیا جائے پہلی دفعہ درود شریف پڑھنا واجب ہے، باقی مستحب ہے. یعنی ایک مجلس کے اندر آپ بیٹھیں، یہاں پر مجلس ہے کوئی معراج شریف کی، کوئی بھی
ایصال ثواب کی، تو ایک دفعہ جس وقت حضور کا نام پہلی دفعہ لیا جائے گا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، حضور کی ذات اقدس کے اوپر درود پڑھیں گے، یہ آپ کے اوپر واجب ہے۔ باقی جتنی دفعہ بھی حضور کا نام لیا جائے گا پھر آپ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، حضور کی ذات اقدس کے اوپر درود و سلام پڑھیں گے، تو یہ مستحب ہے، لیکن پہلی دفعہ واجب ہے۔ اور حضور کا نام جب بھی لکھا جائے گا اس کے ساتھ درود و سلام لکھنا واجب ہے، یہ بھی یاد رکھنا۔ لیکن یہ بعض علماء کے نزدیک، یعنی جہاں پر بھی حضور کا نام نامی آئے گا آپ لکھیں گے تو یاد رکھنا کہ اس کے ساتھ آپ نے حضور کی ذات اقدس کے اوپر درود شریف لکھنا ہے۔ اچھا، یہ جو مخفف کر کے کر دیتے ہیں نا مختصر درود، یعنی سواد صرف سواد ڈال دیں یا سواد لام اور میم وغیرہ وغیرہ، یہ گناہ ہے اور سخت قسم کا گناہ ہے اور سخت قسم کا حرام ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے تدریب الراوی کے اندر لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ جس شخص نے حضور کی ذات اقدس کے اوپر اس طرح مختصر درود لکھا تھا نا مخفف کر کے، تو فرمایا اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا تھا، اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا تھا۔ جس شخص نے حضور کی ذات اقدس کے، یہ اکثر جو ٹیکسٹ بک ہوتی ہے نا سکول کی، کالج کی، یا ہمارے بعض علماء کی بھی ہوتی ہیں تو ان کے ساتھ اس طرح مختصر لکھ دیتے ہیں، یہ گناہ ہے اور یہ حرام ہے۔ پورا مکمل درود حضور کی ذات اقدس کے اوپر لکھیں۔ اچھا، فرض نماز کے آخری قاعدہ کے اندر جو درود شریف پڑھا جاتا ہے یہ سنت موقدہ ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت۔ یہ فرض نماز کے آخر کے اندر کیا ہے؟ سنت موقدہ ہے، اور بعض فقہاء کے نزدیک واجب ہے۔ التحیات تشہد آپ پڑھتے ہیں، اس کے بعد آخری جو قید ہوتے ہیں نا، 4 رکعتیں آپ پڑھتے ہیں یا 2 پڑھتے ہیں، آخری جو قید ہوتا ہے اس کے اندر یہ درود شریف جو آپ پڑھتے ہیں یہ سنت موقدہ ہے، اور بعض علماء کے نزدیک واجب ہے۔ اور نفل نماز کے پہلے قاعدہ کے اندر بھی جو ہے نا یہ درود شریف سنت ہے، یعنی آپ نوافل پڑھ رہے ہیں نا تو اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، یہاں پر رک کر آپ اوپر چلے جاتے ہیں نا تیسری رکعت کے لیے، تو یہ تو پہلا قاعدہ ہوا نا، اس کے اندر بھی آپ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت یہ پڑھیں تو یہ کیا ہے؟ مستحب ہے، سنت ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، اب ایک مقام کے اوپر رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا، یہ مرقات المفاتیح کے اندر ملا علی قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کل امر ذی بال لم یبدا فیہ بذکر اللہ ثم بالصلاۃ علیہ فہو اقطع ممحوق من کل برکۃ۔ فرمایا ہر وہ کام جسے اللہ تعالیٰ کے ذکر اور مجھ پر درود شریف سے نہ شروع کیا جائے، کل امر ذی بال لم یبدا فیہ بذکر اللہ ثم بالصلاۃ علیہ، فرمایا ہر وہ کام جو تم شروع کرتے ہو اللہ کا ذکر بھی نہیں کرتے ہو، میری ذات اقدس کے اوپر درود شریف بھی نہیں پڑھتے ہو، تو فرمایا فہو اقطع، وہ ناقص ہے، ممحوق من کل برکت، ہر قسم کی برکت اس سے اٹھا لی جاتی ہے۔ لہذا کوئی بھی محتم بشان کام شروع کریں، اچھا کام شروع کریں تو اس سے پہلے اللہ کی ثنا بھی کریں اور حضور کی ذات اقدس کے اوپر درود شریف بھی پڑھیں، تو وہ کام آپ کا مکمل بھی ہوگا اور اس کام کے اندر اللہ تعالیٰ برکت بھی رکھیں گے۔ اگر آپ نہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نہ صلاۃ حضور کی ذات اقدس کے اوپر پڑھتے ہیں، تو اس کام سے ہر قسم کی برکت بھی اٹھا لی جاتی ہے اور وہ کام کیا ہوگا؟ نامکمل رہے گا۔ اچھا، تو اس حدیث پاک سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر نیک کام سے پہلے حضور کی ذات اقدس کے اوپر درود شریف پڑھنا چاہیے، ہر نیک کام سے پہلے۔ لہٰذا اسی حدیث پاک کے ضمن کے اندر فقہاء نے بعض مقامات کے نمائیں کہ ان مقامات کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے اوپر درود و سلام پڑھنا کیا ہے؟ درود و سلام پڑھنا حضور کی ذات اقدس کے اوپر مستحب ہے۔ وہ کون کون سے مقامات ہیں؟ جمعے کے دن نمبر 1، نمبر 2 جب کوئی چیز آپ بھول جائیں، مسجد میں آتے وقت بھی اور جاتے وقت بھی، جمعہ کی رات کو، گھر میں داخل ہوتے وقت، تعلیم اور تعلم کے واسطے خصوصاً حدیث کی تعلیم، یعنی جو علماء ہوتے ہیں نا حدیث پاک پڑھاتے ہیں تو جہاں پر حضور کا نام نامی آئے وہاں پر درود و سلام پڑھا جائے۔ صفا اور مروہ کے اوپر وعظ سے پہلے بھی اور وعظ سے بعد میں بھی، اذان میں اشہد ان محمد الرسول اللہ سننے پر، خطبہ میں دعا سے پہلے اور دعا سے بعد میں بھی، فتویٰ لکھتے وقت اور تصنیف کرتے وقت، اسی طریقے سے وضو کے وقت، اسی طریقے سے احرام باندھنے کے بعد، ہر مجلس میں کم از کم 1 مرتبہ، مسئلہ پوچھتے وقت، یعنی کسی بندے سے کوئی آپ مسئلہ پوچھیں تب بھی درود پڑھیں، ملاقات اور وداع کے وقت کسی سے ملاقات کریں تب بھی درود، کسی سے فارغ ہو جائیں واپس ہونے لگیں تب بھی درود، روزہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضری کے وقت، اسی طریقے سے اذان کے وقت، اسی طریقے سے منگنی اور نکاح کے وقت، یہ تقریباً 22-23 مقامات بنتے ہیں۔ تو ان مقامات کے اوپر فقہاء نے لکھا ہے کہ درود حضور کی ذات اقدس کے اوپر پڑھنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اب آخری بات جو اس مجلس کی میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ
کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے حاضر ناظر کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور اس حاضر ناظر کی میں وضاحت آپ کو اسی ممبر کے اوپر دے چکا تھا تقریباً آج سے 2-3 مہینے پہلے، وہاں پر دوبارہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حاضر ناظر کی دلیل ہمارے پاس کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیکھیں قرآن یعنی ہم حضور کو حاضر سمجھ کے نا خطاب کے صیغے سے حضور کی ذات الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ تعالیٰ کے رسول آپ کے اوپر درود، اور آپ کے حضور کو خطاب کے صیغے سے خطاب کرتے ہیں، خطاب کے صیغے سے حضور کی ذات اقدس کے اوپر درود و سلام پڑھتے ہیں، حضور کو حاضر جان کر، حضور کو ناظر جان کر۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کیا فرماتا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، شاہدا و مبشرا و نذیرا۔ اس آیت کریمہ کے تحت علامہ مہدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ علی من بعثت الیہم، علی من بعثت الیہم تراقب احوالہم وتشاہد اعمالہم، فرمایا جن کے لیے حضور کی بعثت ہوئی ہے، یعنی حضور کو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنایا ہے نا۔ تو اس کے ضمن کے اندر امام آلوسی اور امام مہدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں کہ علی من بعثت الیہم تراقب احوالہم وتشاہد اعمالہم، جن کے لیے آپ کی بعثت ہوئی ہے، جن کے لیے آپ کی بعثت ہوئی ہے، ان کے لیے حضور کو شاہد بنا کر بھیجا گیا ہے کہ آپ ان کے حالات سے باخبر ہیں اور ان کے اعمال کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام مشاہدہ فرماتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور کو شاہد بنا کر بھیجا ہے۔ اس کے ضمن کے اندر ان مفسرین نے کیا لکھا ہے کہ جو امت آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، جن کی طرف آپ مبعوث ہو کر گئے، جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے، ارسلت الی الخلق کافہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اور خشک و تر کی طرف حضور کی بعثت ہوئی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہر خشک و تر کو حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ملاحظہ فرماتے ہیں، اور ہمارے جو اعمال ہیں حضور ان کو ملاحظہ فرماتے ہیں۔ دوسرے مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمہارے اوپر گواہ ہیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کیا فرماتے ہیں؟ فرما نور نبوت سے حضور محمد مصطفیٰ ہر دیندار کے دین کو جانتے ہیں کہ یہ دین کے کس درجے کے اوپر پہنچا ہوا ہے، اس کی ایمان کی حقیقت کیا ہے، اور یہ ترقی کیوں نہیں ہو رہی، ترقی کے اندر حجاب کیا ہے، ترقی کے اندر رکاوٹ کیا ہے۔ بس حضور محمد مصطفیٰ تمہارے گناہوں کو، تمہارے درجات کو، تمہارے ایمان کے درجات کو، اور تمہارے نیک اور بد اعمال کو، اور تمہارے اخلاص کو، اور تمہارے نفاق کو حضور محمد مصطفیٰ پہچانتے ہیں۔ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ تفسیر عزیزی اٹھا کے دیکھیں، یہی جو مقام ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اس کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں۔ اچھا امام قسطلانی کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں لا فرق المواہب اللدنیہ کے اندر فرما لا فرق بین موتہ وآیاتہ فی مشاہدتہ لامتہ ومعرفتہ باحوالہم وعزائمہم وخواطرہم وذالک عندہ جلی لا خفاء بہ، فرماتے ہیں آپ اپنی امت کا مشاہدہ کرنے اور امت کے حالات، نیتوں، ارادوں اور دل کے اندر کھٹکنے والے امور کو جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہرہ اور وفات میں کوئی فرق نہیں، اور یہ تمام امور آپ کے اوپر روشن ہے، کوئی شے بھی حضور محمد مصطفیٰ کی ذات اقدس سے مخفی نہیں ہے۔ لا فرق بین موتہ وحیاتہ فی مشاہدتہ لامتہ ومعرفتہ باحوالہم وعزائمہم وخواطرہم وذالک عندہ جلی لا خفاء بہ، اس کو آپ نے ذہن کے اندر رکھنا۔ یہ امام قسطلانی شارح بخاری ہیں، المواہب اللدنیہ کے اندر آپ نے یہ الفاظ لکھے ہیں۔ اچھا حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے فرمایا، یہ جلاء الافہام کے اندر یہ روایت موجود ہے، فرما لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان، فرما جو بندہ بھی مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے تو اس کی آواز مجھے پہنچتی ہے، وہ بندہ جہاں کہیں بھی ہو۔ جو بندہ بھی میری ذات اقدس کے اوپر درود پڑھتا ہے، دنیا کے جس کونے کے اندر بھی ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں کہ اس کی آواز پہنچتی ہے، مجھ تک پہنچتی ہے۔ اور سنن ابن ماجہ کے الفاظ فرما ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، فرما اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے حرام کر دیا ہے نبیوں کے جسموں کو یہ نہیں کھا سکتی، فنبی اللہ حی یرزق، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے نبیوں کو زندگی عطا فرمائی، ان کو رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا السلام علیکہ ایھا النبی، جس وقت آپ کہتے ہیں نا السلام علیکہ ایھا النبی، تو در مختار کے اندر آتا ہے نا ویقصد بالالفاظ التشہد،
و یقصدو پہ الفاظ تشہد، فرمایا نمازی کیا کرے؟ نمازی جس وقت آپ السلام علیکم ایھا النبی کہتے ہیں نا، تو فرمایا نمازی کو کیا چاہیے کہ نمازی یہاں پر حکایت کا ارادہ نہ کرے کہ وہ جو معراج والی رات ہوا تھا، بلکہ انشاء کا ارادہ کرے، یعنی دعا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات السلام علیکہ ایھا النبی، حضور کی ذات اقدس کو سامنے جان کر، حضور کی ذات اقدس کو اب یعنی حضور کی ذات اقدس کے اوپر میں یہ سلام پیش کر رہا ہوں، حکایتاً نہیں، انشاء کے طور کے اوپر۔ اور اس کی شرح کے اندر امام شامی کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا لا یقصد الاخبار والحکایت اما وقع فی المعراج۔ دیکھیں وہ الفاظ آ گئے جو میں کہہ رہا تھا، ان کلمات میں معراج کے اس قصے کی نیت نہ کرے علیہ الصلوۃ والسلام من ربی، جو اللہ اور رب کے درمیان ہوا ہے، یعنی حضور کی ذات اقدس کے اوپر جس وقت آپ کہیں گے نا السلام علیکم ایھا النبی، یہ حکایتاً نہیں بلکہ انشاء حضور کی ذات اقدس کو السلام علیکم ایھا النبی، یعنی دعا کا ارادہ کرے۔ اللہ اکبر۔ اور امام غزالی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ لکھتے ہیں احیاء العلوم کے اندر، فرماتے ہیں کہ وَاحْذِرْ فِي قَلْبِكَ النَّبِيَّ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وشخصہ الکریم وقل السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام غزالی فرماتے ہیں اے نمازی تو اپنے دل میں نبی پاک کو حاضر جان، اللہ اکبر، اپنے دل میں حضور کی ذات اقدس کو حاضر جان، پھر کہ السلام علیکم ایھا النبی، اے اللہ تعالیٰ کے نبی آپ پر سلام اور آپ کے اوپر برکات، آپ کے اوپر درود اور آپ کے اوپر سلام ہو۔ چلو اب وقت اس طرح ہے کہ کچھ باتیں رہتی ہیں، بہرحال اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ درود و سلام کے مختصر فضائل تھے، اور جو ہمارا عقیدہ ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ تو اب حضور کی ذات اقدس کے اوپر کثرت سے درود و سلام پڑھیں، ہر وقت پڑھیں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، آتے جاتے وقت جہاں پر بھی جائیں، اور بالخصوص یہ جمعۃ المبارک کا جو دن ہوتا ہے یہ درود و سلام کا دن ہے، یہ یوم الصلاۃ ہے، یہ یوم الدعاء ہے۔ اور جو رات گزری ہے جس کو شب جمعہ کہتے ہیں، جو رات کی جو شب ہوتی ہے شب جمعہ، یہ